السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل مجدہ کی حمد و ثنا، درود پاک نبی رحمت جان عالم بلکہ جان جہان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز حاضرین و سامعین، ہم سارے دعائے مغفرت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت محترم بھائی یاسر صاحب، ناصر صاحب اور عباس صاحب کی والدہ محترمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت کے اندر اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ حسین گرامی قدر، جو بھی زیرو اس فانی دنیا کے اوپر آیا ہے، اس نے اس دار فنا کو چھوڑ کے باقی جہان کی طرف گامزن ہونا ہے۔ یہ جہان فانی ہے اور اس کی اتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے زندگی کی آسائشیں ہیں، آرام و راحت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا فنا ہونے والا ہے، اور جو بقا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کو ہی بقا ہے۔ اور حسین گرامی قدر، ادھر دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ہمارے عزیز، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے قریبی اس فانی دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، تو یقیناً ان کے جانے سے ہمیں دکھ اور تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن حضرت انسان کے پاس انہیں واپس لانے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ وہ دے کے انہیں واپس لا سکے۔ اگر دولت سے کسی مردے کو واپس لٹانا ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے عزیز و اقارب کو واپس لے آتے، بڑے بڑے پیسوں والے لوگ اپنے کسی بھی عزیز کو اس دنیا سے جانے ہی نہ دیتے۔ اگر عزت سے کوئی واپس لایا جا سکتا ہوتا تو لوگ عزت دے دیتے اور واپس آ جاتا۔ اگر کوئی بھی دنیا کی چیز لے لی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ جو جانے والا ہے، مرنے والا ہے، اسے واپس لایا جا سکے، تو حسین گرامی قدر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اور ہمیں جو جانے والا ہے اس کے بعد یہی کہا گیا، تمہاری ماں چلی جائے، تمہارا باپ چلا جائے، کوئی بھی چلا جائے، تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ جب وہ آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے آئی تو اللہ نے وہ امتحان اور وہ آزمائش آپ کی طاقت کے مطابق آپ کے اوپر ڈالی۔ جو دوست رستے میں بیٹھ رہے ہیں انہیں گزارش ہے سائڈ پہ آ جائیں، ادھر آ جائیں، بچے بھی اس کی سائڈ پہ آ جائیں۔ تو حسین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے، توجہ آپ کی چاہوں گا، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر جو بھی آزمائش نازل کی وہ اس کی طاقت کے مطابق نازل کی۔ جتنی وہ طاقت رکھتا تھا، جتنی وہ ہمت رکھتا تھا، اس کے مطابق اس کے اوپر وہ بوجھ ڈالا گیا، آزمائش ڈالی گئی۔
کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بھی نفس کے اوپر، کسی بھی جان کے اوپر جو بوجھ ڈالتے ہیں ہم اس کی طاقت کے مطابق ڈالتے ہیں، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، اور اس کی طاقت سے ہم زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی 10 کلو اٹھا سکتا ہے تو اس کے اوپر 12 کلو نہیں ڈالا جاتا، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ کسی کی ماں فوت ہو گئی، آزمائش ہے رب کی طرف سے، باپ فوت ہو گیا، آزمائش ہے رب کی طرف سے، لیکن یاد رکھ لیں حضور کے غلاموں، اگر اس امتحان کے اوپر، اس آزمائش کے اوپر وہ بندہ صابر ہو گیا، صبر کرنے والا بن گیا، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں نے بوجھ ڈالا تو بندے کی طاقت کے مطابق ڈالا، بندے کی ہمت کے مطابق ڈالا، اور اگر اس بوجھ کے اوپر، آزمائش کے اوپر بندہ صابر ہو گیا تو صبر کرنے کے اوپر جو اجر عطا فرماؤں گا بغیر حساب، کو بغیر حساب کے عطا فرماؤں۔ تو حسین گرامی قدر، بتائیں ہم کسی کو ہم پیسوں سے واپس لا سکتے ہیں؟ بولیں نہیں لا سکتے۔ عزت سے لا سکتے نہیں لا سکتے، جائیداد دے کے لا سکتے نہیں لا سکتے، غرض کتنی بھی قیمتی اشیاء ہیں وہ اگر ہم دے دیں اور مرنے والے کو ہم واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ تو جب نہیں لا سکتے تو جو قرآن مقدس نے ہمیں اصول دیا، ہم اس اصول کے اوپر کاربند ہو جائیں، ہم صبر کرنے والے بن جائیں، اور پھر یاد رکھ لیں صابر بننا ہمارا کام ہے، اجر دینا ہمارے رب کا کام ہے۔ آ جائیں قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے ہر فرد کا نہیں کہا، اللہ نے ہر فرد کی بات نہیں کہی، جس کے اوپر آزمائش آئے اور وہ واویلے بھی کرے، جس کے اوپر پریشانیاں آئیں اور پھر وہ شور و شرابہ بھی کرے اور پھر کہے کہ وہ مجھے اجر مل جائے، تو حاضرین گرامی قدر وہ اجر ملنے والا، بولے میرے ساتھ بات کریں، وہ اجر ملنے والا نہیں ہے۔ وہ اجر تب ہی ملے گا جیسے آزمائش آئی اور آزمائش کے اوپر بندہ صابر ہو گیا، صبر کرنے والا بن گیا۔ آ جائیں اس کے حوالے سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں، میرے حضور نے ایک عورت کو قبر کے اوپر بیٹھ کے روتے دیکھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس عورت سے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ یا صحابہ سے پوچھا اے صحابہ اسے کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہی عورت رو رہی ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جوان بیٹا انتقال کر گیا، پانی دنیا کو چھوڑ گیا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے عورت اگر تو صبر کرے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی جناب سے اجر عطا فرمائے۔ اب حسین گرامی قدر وہ حضور کو جانتی نہیں، اسے علم نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے وہ آپ کو لاحق ہوتی تو آپ ایسا نہ کہتے، یعنی جس کرب سے، جس درد سے، جس پریشانی سے میں گزر رہی ہوں اگر وہ آپ کو پہنچتی تو آپ ایسا نہ کہتے، لیکن جانتی نہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حسین گرامی قدر بعد میں اسے علم ہوا کہ میں نے جو بات کی وہ بات ٹھیک نہیں تھی، وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ پھر وہ قبر سے اٹھی اور حضور کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ جس صبر کی آپ نے بات کی وہ صبر میں کروں، اور جس اجر کا وعدہ آپ نے کیا
وہ اجر مجھے مل جائے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا صبر اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کے اوپر آزمائش آئے اور بندہ صابر ہو جائے، صبر کرنے والا بن جائے، اور جیسے ہی وہ صبر کرے گا اللہ اسے ضرور اجر عطا کرے گا۔ عزیز گرامی قدر، اسی طرح ایک اور عورت کا واقعہ بھی ہے، یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے۔ ایک سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی عورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار عورت ہوں، اور آقا میرے ساتھ معاملہ یہ ہے، بیماری مجھے یہ ہے کہ مجھے مرگی کی مس لگی ہوئی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی کا مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتی، مجھے اپنی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کس جگہ کے اوپر پڑی ہوئی۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا مائی صاحبہ تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو اس کے اوپر صبر کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں میں صحتیاب ہو جاؤں، تو حضور نے ارشاد فرمایا تو اس کے اوپر صبر کر۔ یا رسول اللہ اگر میں صبر کروں تو مجھے ملے گا کیا؟ سنو میرے حضور کے غلاموں، جس کی ماں فوت ہو جائے اسے صبر کے اوپر اللہ کتنا اجر دے گا، یا باپ فوت ہو جائے اللہ اسے پتہ نہیں کتنا اجر دے گا، لیکن اس عورت کو جو بیمار تھی میرے حضور نے ارشاد فرمایا تو اگر صبر کرے بیماری کے اوپر تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، تجھے جنت ملے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں صبر کروں گی، صابر بن جاؤں گی، لیکن جب مرگی آتی ہے نا وہ دورہ پڑتا ہے تو ہوش حواس کھو بیٹھتی ہوں، تو پھر آقا ہوتا یہ ہے میری بے بسی سمجھ لیں، میرے آقا میرا جسم ننگا ہو جاتا، بے پردگی ہو جاتی ہے، جسم کے اوپر کپڑا نہیں رہتا۔ اب یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ میں صبر ضرور کروں گی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے میرے آقا دعا فرمائیں کہ جیسے ہی وہ مرگی کا دورہ پڑے میرا جسم ننگا نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ اب حاضرین گرامی قدر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دی، عرض کی مالک الملک یہ عورت میری بارگاہ میں آئی، اس نے دعا کا کہا مالک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے بے پردگی سے بچا، جب اس کے اوپر وہ مرض آئے تو اس کا جسم ننگا نہ ہو۔ اب حاضرین گرامی قدر یہ دعا کروا کہ وہ عورت میرے حضور کی بارگاہ سے جا رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے اسے بھیج رہے ہیں، وہ صحابہ کو فرما رہے ہیں اے صحابہ تم میں سے کوئی کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ سب نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا یہ جو کالے رنگ والی سیاہ فام عورت جا رہی ہے صحابہ سنو یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ جنتی کس وجہ سے ہوئی؟ اس نے بیماری کے اوپر صبر کیا۔ یار جو بیماری کے اوپر صبر کرے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر جو کسی کے چلے جانے کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ حدیث پاک کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک جو ہم تک حضور کے صحابہ سے پہنچی ہے وہ بھی صبر کے حوالے سے ہے، اور ان افراد کے حوالے سے ہے جن کی اولاد جوان دنیا سے چلی جاتی ہے اور ماں باپ پیچھے بوڑھے رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی اولاد بیٹا یا بیٹی اس فانی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اسرائیل سے فرماتا ہے اے اسرائیل تو نے میرے بندے کے پھلوں کو توڑ دیا۔ اولاد پھل ہے نا والدین کا، اس طرح درختوں کے اوپر پھل لگتا ہے اسی طرح والدین کو اللہ نے اولاد جیسا پھل عطا فرمایا۔ اور کسی بادشاہ نے کہا نا کسی وزیر کو بادشاہ کوئی بات بتاؤ خوبصورت، تو اس وزیر نے کہا بادشاہ وقت آم کا پھل اور کیا پھل، تو وہاں کوئی
چرواہا تھا اور عقل مند اور دانا تھا. اس نے کہا وزیر کون سی بات کر رہا ہے؟ آم کا پھل بھی کوئی پھل ہے؟ اس نے کہا بادشاہ وقت اولاد کا پھل اور کیا پھل، اس سے بڑھ کے کوئی پھل ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا بادشاہ وقت سورج کی روشنی اور کیا روشنی؟ تو اس چرواہے نے دوسرا جواب دیا، اس نے کہا نہیں، سورج کی روشنی کو کسی نے کیا کرنا ہے اگر آنکھوں کی روشنی نہ ہو؟ نے کہا آنکھ کی روشنی اور کیا روشنی؟ آنکھوں کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہوا کرتی. اور حاضرین گرامی قدر، سارے پھلوں سے اگر کوئی بڑا پھل ہے تو اولاد کا پھل ہے. اور یہ درد اسی بندے سے پوچھا جا سکتا ہے جس کی اولاد نہیں ہے. تو حاضرین گرامی قدر، جب وہ پھل توڑا جاتا ہے، اللہ جاننے کے باوجود اسرائیل سے فرماتا ہے اے اسرافیل بتا، اے اسرائیل بتا، تو نے میرے بندے کے پھل کو توڑ دیا؟ اسرافیل عرض کرتے مالک میں نے پھل کو توڑ دیا. اب اللہ جانتا ہے اور جاننے کے باوجود اللہ فرماتا ہے اے اسرائیل بتا، وہ جو میرا بندہ تھا جب تو پھل توڑ چکا تو اس وقت میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی حالت کیا تھی؟ تو آگے سے اسرائیل عرض کرتے ہیں مالک وہ تو تیری حمد کر رہا تھا، وہ تو مالک شکر ادا کر رہا تھا، وہ تو صابر تھا اور کہہ رہا تھا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک ہم تیرے ہی ہیں اور تیری بارگاہ میں ہم نے لوٹ کے آنا ہے. وہ تو مالک حمد کر رہا تھا. اور سوال یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اور جاننے کے باوجود اللہ اسرائیل سے پوچھ رہا ہے. اب حاضرین گرامی قدر، یہ میرے رب نے پوچھا کیوں؟ پوچھا کیوں؟ مثال دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، سمجھیے گا. حاضرین گرامی قدر، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب کسی کے محبوب کی بات کی جائے تو جو اس کا محب ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ جس کی بات کی جا رہی ہے، جس محبوب کی، اس کی بات اور کی جائے، اس کی بات کو اور کیا جائے تاکہ محبوب کے چرچے ہوں، ان چرچوں کو میں اپنے کانوں سے سن سکوں. اب حاضرین گرامی قدر، اسی طرح محبوب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کے تذکرے کیے جائیں، محبت کی یہ خواہش ہوتی ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، لیکن جاننے کے باوجود حاضرین گرامی قدر اپنے محبوب بندے کے تذکرے وہ رب سننا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی وہ باتیں سننا چاہتا ہے. اور حاضرین گرامی قدر اسرائیل سے فرماتا ہے اسرائیل بتانا میرا بندہ کیا کہتا تھا. تو اسرائیل کہتا ہے، اور ساتھ سے یاد رکھ لیں یہ اس بات کا جواب بھی ہے جب فرشتوں نے کہا تھا مالک تیری حمد و ثنا کے لیے ہم بھی کافی ہیں. یہ اس بات کا جواب بھی ہے، یعنی رب یہ بتانا چاہتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، تم ہی میری حمد و ثنا نہیں کرتے، تمہیں تو تکلیف ہی کوئی نہیں، تمہیں تو پریشانی کوئی نہیں. میں نے حضرت انسان کے ساتھ نفس رکھایا، میں نے اس کے ساتھ ضروریات لگائیں، کھانے پینے کی ساری ضرورتیں لگائیں، مختلف چیزیں لگائیں اور اسے آزمایا. اس کے اوپر میں نے آزمائشیں اور پریشانیاں ڈالی، میں نے اسے اولاد لے لی، ماں باپ لے لیے، سارا کچھ لے لیا، اور لینے کے باوجود میرے فرشتوں دیکھو نا میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے، دیکھو نا میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے، دیکھو نا میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. حاضرین گرامی قدر، اللہ جاننے کے باوجود اسرائیل سے پوچھتا ہے اسرائیل بتانا کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا. مالک وہ تو اور کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ تیری حمد کر رہا تھا، وہ تیری ثنا کر رہا تھا. تو حاضرین گرامی قدر، اللہ پھر اسرائیل کو فرماتا ہے اسرائیل فرشتوں کو حکم دیا جائے. مالک کس بات کا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل فرشتوں کو حکم دو کہ وہ جنت کے اندر ایک محل تیار کرے، ایک عالیشان محل تیار کیا جائے. اب حاضرین گرامی قدر، میرے رب کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کون کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے.
اب حضرین گرامی قدر جب محل تیار ہو جاتا ہے فرشتے پھر عرض کرتے ہیں مالک محل تو تیار ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا اس محل کا نام باب الحمد رکھو، اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جائے باب الحمد۔ مالک اب کیا حکم ہے اور اس محل کو بنوایا کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے سے اس کا پھل کروانے کا حکم دیا، اس پھل کے ٹوٹ جانے کے اوپر اس میرے بندے نے کیا کیا؟ اس نے میری حمد کی، میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ یہ جو باب الحمد تیار کیا گیا ہے یہ اسی بندے کے لیے تیار کیا۔ میرا بندہ جب کہ کل میری بارگاہ میں آئے گا تو میں اپنے اس بندے کو باب الحمد عطا کروں۔ تو حضرین گرامی قدر دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں حدیث کی روح سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آ جاؤ ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی آزمائش آئے، پریشانی آئے تو ہم کیا کرنے والے بن جائیں؟ سارے بولیں کیا کرنے والے بن جائیں؟ صبر کرنے والے بن جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بھائیوں کی والدہ دنیا سے چلی گئی، ان کے لیے دعا گو ہے اللہ کی بخشش فرمائے، انہیں صبر عطا فرمائے، صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے جان